بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. لا إله إلا هو إليه المصير. صدق الله العظيم. اس سورت کا نام سورت مومن ہے. سورت مومن کا سورت زمر کے ساتھ ربط یہ ہے. سورت زمر میں اللہ رب العزت نے دو گروہوں کا ذکر فرمایا، ایک جنتی کا اور ایک جہنمیوں کا. اب اس سورت کے اندر اللہ رب العزت اس مسئلے کو بیان فرمائیں گے کہ جس کے ماننے والے جنت میں جاتے ہیں اور جس کے نہ ماننے والے جہنم میں جاتے ہیں، اور وہ بھی فرعون کے سکے رشتہ دار کے منہ سے. دوسرا ربط اس کا یہ ہے، سورۃ زمر کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا تھا فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. جب بندے میرے ہو تو پھر بندگی بھی میری ہی ہونی چاہیے، میرے علاوہ کسی اور کی نہیں ہونی چاہیے. اب اسی مسئلے کو اللہ رب العزت سورۃ مومن میں، سورۃ شورى میں آنے والی تقریباً جتنی صورتیں ہیں، حوامیم سبع، اس کے اندر اس کی تفصیل بیان فرمائے گا. اس سورت کا نام سورۃ حامیم مومن ہے. اس کو حامیم مومن کیوں کہتے ہیں؟ ایک بندہ تھا، فرعون کا رشتہ دار تھا اور فرعون کی کابینہ کا بڑا رکن تھا. جب فرعون تھکا نا، موسیٰ علیہ السلام کو ہر حربے سے ہرانے کی کوشش کی نا، تو کہنے لگا ذرونی اقتل موسیٰ، مجھے چھوڑو میں موسیٰ کو قتل کرنے لگا ہوں. اب وہ جو بندہ تھا بیچ میں نا، وہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لا چکا تھا، لیکن اس نے اپنا ایمان ظاہر نہیں کیا ہوا تھا. اب جب اس نے سوچا کل جب اللہ کے دربار میں پیش ہوں گا، اللہ مجھے کہے گا تو فرعون کی کابینہ میں تھا، تیرے سامنے میرے موسیٰ کلیم اللہ کو قتل کرنے کی سازش کی گئی، تو نے اٹھ کر اس وقت اعلان کیوں نہیں کیا، یا تو نے اس وقت میرے موسیٰ کی مدد کیوں نہیں کی؟ پھر خیال آیا اگر اعلان کرتا ہوں تو یہ تو ظالم جابر مجھے کیا کر دے گا جی، مار دے گا جی، اور اگر نہیں کرتا ہوں تو کل اللہ کے دربار میں پکڑا جاؤں گا جی. اتنا ظالم تھا. اس کا لقب تھا ذو الاوتاد، میخوں والا. ٹھیک ہے، بندے کو کھڑا کرتا تھا دھوپ کے اندر، پھٹے شٹے کے ساتھ لگا کر ہاتھوں کے اندر، پاؤں کے اندر، جسم کے اندر کیلیں ٹھوک دیتا تھا، بندہ سسک کر مر جاتا تھا. حتیٰ کہ ظالم نے اپنی بیوی آسیہ جو اس کی خدمتگار رہی ہے، کئی عرصے تک خدمت کی، جب اس کو پتہ چلا نا کہ اس نے موسیٰ کا کلمہ پڑھ لیا ہے، اس ظالم جابر آدمی نے مائی آسیہ کے پاؤں کے اندر، ہاتھوں کے اندر کیلیں ٹھوک کر تپتی صحرا کے اوپر لٹا کر اوپر پتھر رکھ دیا اور ڈپٹی لگا دی کہ کوئی بندہ اس کو پانی بھی نہ دے، ایسے تڑپ تڑپ کر جان دے. اتنا ظالم جابر تھا. اس ظالم کو اتنا بھی ترس نہیں آیا، یار ہے تو میں آخر میری بیوی ہے، اس نے میری کتنی خدمت کی ہے، دین کا مذہب کا مسئلہ آ گیا، اگر موسیٰ کا کلمہ ہی پڑھا ہے نا، اور تو کچھ نہیں کیا. لیکن اس کو رحم نہ ہے، اتنا بے رحم انسان تھا. اس کا ذکر ہے اس صورت کے اندر، اور اس بندے کا نام تھا حزقیل. یہ فرعون کا سکا چچا زاد بھائی تھا، سکا چچا زاد بھائی تھا، حزقیل اس کا نام تھا. اس وجہ سے اس صورت کا نام کیا پڑ گیا جی؟ سورت مومن. اللہ رب العزت نے ایک مومن کا بیچ میں تذکرہ کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم، حروف مقطعات. اللہ اعلم بمرادی، اللہ ہی اس کی مراد کو خوب جانتا ہے. تنزیل الکتابیں، اتاری ہوئی ہے کتاب، یہ حکم نامہ اتارا ہوا ہے من اللہ، اللہ کی جانب سے ہے، العزیز جو غالب ہے، العلیم جو جاننے والا ہے.
غافر الذنب، گناہوں کو بخشنے والا ہے جی۔ کتاب اتارنے والا کون ہے جی؟ اللہ ہے، جو کیا ہے جی؟ العزیز، غالب ہے ہر چیز کے اوپر، العلیم، ہر چیز کو جانتا ہے۔ فرمایا غافر الذنب، گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ بنی آدم کلکم خطاؤن، سارے کے سارے خطا کار ہیں سوائے پیغمبروں کے، وہ کیا ہوتے ہیں جی؟ معصوم ہوتے ہیں۔ اور وہ خیر الخطائین، بہترین خطا کار وہ ہے کہ التوابون، جو کیا کرتا ہے جی؟ توبہ کرتا ہے۔ اللہ کو یہ خطا کار بہت پسند ہے جی، ٹھیک ہے؟ چھوٹی سی خطا ہو جائے تو کیا کرے جی؟ اللہ کے دربار میں آ جائے جی، اللہ سے معافی مانگے۔ چھوٹا سا کوئی گناہ ہو جائے، اللہ کے دربار میں اللہ سے معافی مانگے، اللہ بار بار اس بندے کی توبہ کو بھی قبول فرماتا ہے، اور اللہ اس بندے کو کیا کرتا ہے جی؟ پسند بھی کرتا ہے۔ وقابل التوبہ، اور توبہ کو قبول بھی کرنے والا ہے جی، ٹھیک ہے؟ حدیث میں آتا ہے اگر کوئی بندہ کسی کام سے توبہ کر لینا جی کہ بھئی یہ کام میں نہیں کروں گا، پھر اس سے وہ جانے انجانے کے اندر قصداً عمداً خطاً جیسے کیسے بھی اس سے وہ گناہ ہو گیا، تو وہ بندہ یہ نہ سوچے کہ پہلے میری توبہ تھی وہ کیا ہوگی؟ ٹوٹ چکی ہے، اب مجھے اللہ معاف نہیں کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے اگر کوئی بندہ دن کے اندر 70 مرتبہ گناہ کرتا ہے، 70 مرتبہ توبہ کرتا ہے، اللہ اس کو بھی معاف فرماتا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ بندے کی توبہ کو قبول کرتا ہے، قابل التوبہ، توبہ۔ یاد رکھو اللہ کے در کے علاوہ کوئی درد نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے، کتنا ہی بڑا گناہ گار کیوں نہ ہو، کتنا بڑا خطا کار ہی کیوں نہ ہو، پوری زندگی گناہ کی ہو، لیکن اللہ کے در میں اللہ فرماتے ہیں کہ ندامت کا ایک آنسو میری رحمت کو جوش دیتا ہے، میں اللہ اس کے سارے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دوں۔ لیکن شرط کیا ہے جی؟ ندامت کا آنسو آنا چاہیے۔ شدید العقاب، یاد رکھنا میں گناہوں کو بخشنے والا بھی ہوں، توبہ کو قبول بھی کرنا ہوں۔ شدید العقاب، سخت پکڑ والا بھی ہوں، ٹھیک ہے؟ ہاں گناہ کرو گے، توبہ نہیں کرو گے، معافی نہیں مانگو گے تو میں کیا کروں گا جی؟ سخت پکڑ والا بھی ہوں۔ پھر کیسا پکڑتا ہوں؟ ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی پھر سخت ہے۔ پھر اللہ جب پکڑتا ہے نا جی، پھر بندہ ہل نہیں سکتا جی۔ وہ گزشتہ زمانے میں آج بھی زلزلہ آیا جی، جاپان کے اندر زلزلہ آیا، 17 سیکنڈ کا تھا جی، تو تتر بتر کر کے رکھ دیا جی، ٹھیک ہے؟ جاپانیوں سے آج بھی پوچھے نا جی، آج بھی توبہ کرتے ہیں جی، پناہ مانگتے ہیں، اتنا سخت جھٹکا تھا۔ بالاکوٹ کے اندر آیا، APK کے علاقوں کے اندر آیا، یہاں پر بھی آیا، لیکن وہاں پر اس کا مرکز تھا جی۔ حکومتیں ایک آئی دوسری آئی، جاپان والے زلزلے کو کئی سال گزر گئے جی، آج تک وہ شہر دوبارہ ویسے آباد نہیں ہو جیسے پہلے تھے۔ اللہ کی پکڑ اتنی سخت، پھر اللہ مہلت نہیں دیتا جی، ٹھیک ہے؟ پھر بندے کو ڈھیل نہیں ملتی، پھر کبھی زمینیں یوں پھٹتی ہیں مل جاتی ہیں، بندے کی ہڈیاں پستیاں بھی نہیں ملتی، اللہ اپنی پکڑ سے بچائے۔ ذی طول، قدرت والا ہے جی، ٹھیک ہے؟ اللہ کی قدرت بھی بڑی ہے جی، ٹھیک ہے؟ جس کو چاہے فقیری سے اٹھائے بادشاہ بنائے، جس کو چاہے بادشاہوں سے اٹھائے اور اٹھا کر کیا کر دے جی؟ فقیر بنا دے، جس کو چاہے اللہ دولت بے بہا کر دے جی۔ اللہ کی ہر چیز اللہ کے خزانے میں ہے جی، بیدک الخیر، ہر چیز اللہ کے خزانے میں، ہر چیز اللہ کے قدرت اختیار کے اندر ہے جی، کوئی کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ لا الہ الا ہو، نہیں ہے اس اللہ کے سوا کوئی، الا ہو، مگر وہ اللہ ہے۔ لا الہ، نہیں ہے کوئی گناہوں کو بخشنے والا مگر اللہ ہے، نہیں ہے کوئی توبہ کو قبول کرنے والا مگر اللہ ہے، نہیں ہے کوئی پکڑنے والا مگر اللہ ہے، نہیں ہے کوئی مشکلوں کو دور کرنے والا مگر اللہ ہے، ٹھیک ہے؟ ہر ایک مشکل کو، ہر ایک کی توبہ کو، ہر ایک کو خوشحال رکھنے والا کون ہے جی؟ صرف اللہ ہے۔ الیہ المصیر، یاد رکھنا پھر میری طرف لوٹ کر آنا ہے جی، ٹھیک ہے؟ دنیا میں میری بات مانو، میرے پیغمبروں کی اطاعت کرو، اعمال صالحہ کرو، میرے پاس تم نے پلٹ کر آنا ہے جی، ٹھیک ہے؟ جس طرح بندہ کام کاج کرنے کے لیے باہر گیا ہو، پھر کئی عرصے کے بعد، کئی دنوں کے بعد، کئی مہینوں سالوں کے بعد واپس آئے نا جی، تو گھر آتے ہوئے اگر ہاتھ کے اندر شاپر ہو نا جی، جیب کے اندر کچھ پیسے ہو نا، تو بندہ بڑا اچھا لگتا ہے، ٹھیک ہے؟ بیوی کو بھی اچھا لگتا ہے، بچوں کو بھی اچھا لگتا ہے، بچے دوڑ کر آتے ہیں، بیوی بھی بڑی مسکرا کر ملتی ہے، کیوں؟ کچھ نہ کچھ محنت سامنے نظر آتی ہے، اس نے محنت کی ہے، مزدوری کی ہے، ہاتھ کے اندر ایک ہاتھ کے اندر شاپر ہے، دوسرے میں شاپر ہے، جیب کے اندر بٹوے کے اندر کیا ہے جی؟ پیسے ہیں۔ اسی طرح یہ دنیا کیا ہے جی؟
مسافر خانہ ہے، بس یہاں پر آپ نے کیا کرنی ہے، کمائی کرنی ہے۔ جب آنکھیں بند ہوں گی پھر اللہ کے دربار میں جب آپ نے حاضر ہونا ہے تو وہاں پر بھی آپ کے پاس کیا ہونی چاہیے جی، شاپر، تھیلے، بورے ہونے چاہیے نیکیوں کے، ٹھیک ہے۔ اگر ککھ نہیں ہے نا جی تو وہاں پر کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح دنیا میں آپ کا ہاتھ خالی ہو جاتا ہے، کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، پھر وہاں پر بھی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ ما یجادل فی آیات اللہ، کی نہیں جھگڑا کرتے اللہ کی آیات کے بارے میں، الا الذین، مگر وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، ضدی لوگ ہیں۔ فلا یغررک، اے مخاطب انسان نہ دھوکے میں ڈالے تجھ کو، تقلبہم، ان کا چلنا پھرنا، فی البلاد، شہروں کے اندر جی، ٹھیک ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں نا جی کفار کو نا جی تو ہمارے منہ کے اندر پانی آ جاتا ہے۔ ان کے پاس کار، کوٹھی، بنگلے، وی آئی پی قسم کے مکان ہے، وی آئی پی قسم کی ہر چیز ہے ان کے پاس، ہر چیز ہے جی۔ لیکن ایک مومن بندہ جس بیچارے کے پاس بمشکل 3 ٹائم کا کھانا ہوتا ہے، اپنے بیوی بچوں کا خرچہ پرچہ برداشت کرتا ہے نا جی، تو اللہ فرماتے ہیں اوے مومن بندے، تو کافر کو دیکھ کر تیرے منہ میں پانی تجھے نہیں آنا چاہیے۔ کیوں؟ وہ کافر ہے جی، اس کو جو کچھ اللہ نے دیا ہے وہ صرف دنیا میں ہے، آخرت میں اس کے پاس کچھ نہیں ہے جی۔ اور اللہ نے جو تجھے روک کر رکھا ہوا ہے اللہ تجھے آخرت میں دے گا، ٹھیک ہے۔ کذبت قبلہم، تکذیب کی ان سے پہلے، قبلہم قوم نوح، قوم نوح نے، نوح علیہ السلام کی قوم نے، والاحزاب من بعدہم، اور ان کے بعد اور ساری جماعتیں، ٹھیک ہے۔ آج جو لوگ اللہ کی اور اللہ کے رسولوں کی، اللہ کی کتاب کو نہیں مانتے، کوئی بعید بات نہیں ہے۔ آپ ان کو دیکھ کر دل کے اندر تمنا مت کیا کرو، آپ کے منہ میں پانی نہیں آنا چاہیے۔ کیوں؟ آج اگر انہوں نے تکذیب کیا، اس سے پہلے لوگوں نے بھی تکذیب کی ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے تکذیب کی، ان کے بعد آنے والے گروہ قوم عاد، قوم سمود، قوم شعیب، قوم مدین، قوم لوط وغیرہ وغیرہ، قوم ایکا، انہوں نے کیا کی جی، تکذیب کی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَحَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ، اور ارادہ کیا ہر امت نے، برسولہم، اپنے رسول کے بارے میں، لیأخذوہ، تاکہ اس کو پکڑ لیں، یہ حق بیان نہ کریں۔ جس طرح آج آپ اگر حق بیان کرو گے نا جی، لوگوں کو آپ کے منہ بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس طرح جب پیغمبروں کا زمانہ تھا نا جی، جب پیغمبر کہتے نا جی لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یا یہ کہتے یا قوم اعبدوا اللہ، اوے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو کہتے تھے پکڑو ان کو، پکڑو، اور پکڑنے کے بعد کیا کرو جی، ان کو اندر ڈال دو جی۔ ایسے ظالم تھے، آپ نے سنا ہے ایک دن کے اندر 33 پیغمبروں کو بھی انہوں نے کیا کیا جی، شہید کیے جی، ٹھیک ہے۔ ایک پیغمبر گزرے ہیں جی، حضرت حنظلہ بن صفوان علیہ السلام، اتنے ظالم، پیغمبروں کی بات نہیں مانی، الٹا پھر پیغمبر کو پکڑا، پکڑنے کے بعد ایک بہت گہرے کنویں کے اندر پھینک دیا جی، ٹھیک ہے، اوپر سے بند کر دیا جی۔ کئی دنوں کے بعد آیا، آ کر دیکھا تو کہنے لگے پتہ تو کریں یار زندہ بھی ہے یا نہیں ہے۔ جب اوپر سے ڈھکن اٹھایا اور کھولا گیا تو آواز دی کہ زندہ ہو صفوان، حنظلہ زندہ ہو یا نہیں ہو؟ کہا جی زندہ ہوں، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہا بھائی میری قوم کے لوگوں میری بات مانو، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے سوا کسی کی۔ کہنے لگے بہت بڑا سخت آدمی، جان بھی نہیں جاتی اور رٹ بھی نہیں چھوڑتا جی، ٹھیک ہے۔ پھر ظالموں نے اوپر سے پتھر مارے، پھر مٹی ڈالی اور گڑھے کو کیا کر دیا، بند کر دیا، کنویں کو بند کر دیا۔ اللہ کی طرف سے آگ کا عذاب آیا، سارے کے سارے جل کر راکھ کا ہو کر کیا ہو گئی، مارے گئے، ٹھیک ہے۔ اللہ کی پکڑ پھر اتنی سخت۔ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ، اور جھگڑا کیا انہوں نے باطل کے ساتھ، لِيُدْخِضُوا بِهِ الْحَقَّ، تاکہ وہ ہٹا دیں اس باطل کے ذریعے حق کو۔ فَأَخَذْتُهُمْ، اللہ فرماتے ہیں پھر میں نے پکڑا ان کو، فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، پس کیسے تھا میرا پکڑنا جی، ٹھیک ہے۔ پھر میرا سزا دینا کیسے تھا جی۔ آج بھی جو لوگ عرب کے اندر رہ کر آئے ہیں نا جی، اتنے بڑے بڑے ان کے مکانات اور ایسے پتھر جو انہوں نے ہاتھوں سے تراشے تھے، آج ہماری مشینیں بھی کیا کام نہیں کرتی، ٹھیک ہے۔ ان کی چھڑی یا تھوڑے کیا کرتے تھے، کام کرتے تھے، بہترین مکان بناتے تھے۔ اسی آج کل ٹیلا لینے لا کر واہ کتنا سونا مکان بنے، ٹھیک ہے۔ وہ ہاتھوں سے ایسے مکان بناتے تھے، چھڑی تھوڑا ان کے پاس ہوتا تھا، اور وی آئی پی آج تک جی، وہ کئی صدیاں گزر گئی ہیں، کتنی امتیں بیچ میں گزر گئی، آج بھی ان کے مکان موجود ہیں۔ اللہ اکبر۔
وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اسی طرح لازم ہو چکی ہے تیرے رب کا فیصلہ اوپر ان لوگوں کے کفروا جنہوں نے کفر کیا، انہم اصحاب النار، بے شک وہ جہنم کے ساتھی ہیں، جہنم میں رہیں گے.